نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ منزله القائل ولا يحصي نعمته القائل ولا يودي حقه المستهين، الذي لا يدركه قوت الهمام ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الأنام، خير المبشرين والمنذرين، ملقب بالطه وياسين، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اگرچہ مفہوم عبادت اور موانع عبادت میں کچھ چیزیں باقی رہ گئیں جو عرض کرنا تھی، مگر وقت تمام ہو چکا اور ہماری گفتگو اپنی پائے تکمیل تک کسی حد تک عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ جب وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، تو پھر اس عبادت کو عبد و معبود کا رشتہ قرار دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ عبد کا ایک معبود سے، معبود کا ایک عبد سے جو تعلق ہوتا ہے، اسی کا نام عبادت اور اطاعت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت گزار بندے بنے۔ تو ہمارے سامنے 14 آئیڈیل موجود ہیں، انہیں دیکھتے چلے جائیں کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا، ان کی عبادت کا نہج کیا تھا، ان کے عبادت کا انداز کیا تھا، تو ہماری سمجھ میں سارے مسائل خود بخود آ جائیں گے کہ وہ کس انداز سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہمیں کس انداز سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کا نام جہاں پر آتا ہے وہاں فوراً نماز سمجھ میں آتی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے انسان اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں وسواس آتے ہیں، اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے بہکنے لگتا ہے، بھول جایا کرتا ہے، سہو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے،
اس لیے کہ اس نے نماز پڑھنے کی نیت کی، نماز کے لیے کھڑا ہوا، بس جیسے ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا سارے مسائل اس کے ذہن میں آنے لگے، اس کے دل میں آنے لگے۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے وسواس ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، جتنے خیالات ہمارے دل میں آ رہے ہیں، جیسی نماز کی نیت کی، یاد آیا کہ چابی تو وہیں رکھی رہ گئی، فلاں صاحب سے ملاقات کرنی تھی، ان سے پیسے لینے تھے، انہیں فلاں چیز دینی تھی، یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، سینکڑوں چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس کے لیے ایک بہترین جملہ یہ کہا گیا کہ جس طرح کہ تم بازار جانے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد دنیا کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں، اپنے دھندے میں ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، بالکل اسی انداز سے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو پھر دنیا یاد نہیں آنی چاہیے۔ لیکن یہ ایک فطرت ہے، اور مولا کائنات نے بھی اس کی تائید کی، اسے غلط نہیں کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی تائید کی، اسے غلط نہیں کہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آنا بھی صحیح ہے اور ہمیں اس سے گریز کرنا بھی ضروری ہے۔ بس یاد رکھیے، بہت اہم جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی عبادت میں ہمارے ذہن و دل میں کوئی غلط خیال آئے، یکسوئی ہٹ جائے، اللہ کی جانب سے توجہ ہٹ جائے، تو اس توجہ سے اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر لینا، توجہ کو کر لینا، بس اسی کا نام عبادت بھی ہے، اسی کا نام اطاعت بھی ہے۔ نعرہ سلوان، وسواس آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے کیسے بچا جائے، زیادہ سے زیادہ ذہن کو، اور اس کا بہترین طریقہ بچے بھی بیٹھے ہوئے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑا اور مشکل مسئلہ اس لیے آ جاتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم بڑے بڑے اللہ سے وعدے وعیدے کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں کہ ہم اللہ سے کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر نمازی کو نماز کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ جب نماز کا ترجمہ یاد ہوگا تو اسے احساس ہوگا کہ میں اللہ سے کون سا وعدہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہہ تو دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ اسی لیے ذہن بھٹکتا ہے کہ اب جب ہم کچھ کہہ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، تو ہماری سمجھ میں تو آ نہیں رہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوا، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب کیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہمارا ذہن اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے گی۔ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ جانتے ہی نہیں تو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، شیطان ہمارے دل پہ حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک یہودی آیا اور اس نے آنے کے بعد عجیب و غریب سوال کیا کہ یا علی، جب ہم یہودی عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو شیطان ہمیں نہیں بہکاتا، شیطان ہمیں نہیں بہکاتا، لیکن جب مسلمان عبادت کرتے ہیں تو شیطان انہیں ضرور بہکاتا ہے۔ لیکن کتنا عجیب و غریب سوال ہے، اس لیے کہ سوال مولا کائنات سے ہوا کرتا تھا، اور مولا کائنات ہر سوال کا اتنا بہترین جواب دیتے تھے کہ اگر قیامت تک بھی انسان جواب دینے کی کوشش کرے تو قیامت تک بھی اس کی کوشش ناکام رہے گی۔ سوال دیکھیے کتنا بہترین ہے اس کا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو شیطان ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، لیکن جب ہم یہودی عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو شیطان ہمیں نہیں بہکاتا۔ کیا جواب دیں گے آپ کہ نہیں صاحب ہمیں بھی نہیں بہکاتا؟ یہی جواب ہوگا؟ نہیں، مولانا نے کہا کہ اچھا میرے ایک سوال کا جواب پہلے تم دو۔ کیا بتائیے؟ کہ یہ بتاؤ کہ ایک غریب کا مکان ہے اور ایک مالدار کا مکان ہے، ایک دولت مند کا مکان ہے، ایک غریب کا مکان ہے، چور چوری کرنے کس کے گھر جائے گا؟ آیا غریب کے گھر چوری کرنے جائے گا یا مالدار کے
گھر چوری کرنے جائے گا کہ بھائی اس میں پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، چور تو مالدار کے یہاں جانا چاہیے کہ بھائی یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں، اس لیے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، لہذا جہاں ایمان ہے وہاں بہکانے کے لیے جائے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہے اسے ہی تو بہکانے جائے گا، جس کا دل پہلے ہی سے بے ایمان ہو، جس کا دل پہلے ہی سے ایمان سے خالی ہو۔ تو اس انداز سے بہترین جواب دیا مولا کائنات نے۔ سننے کے بعد حیران رہ گیا کہ واقعاً شیطان اس لیے ہمیں بہکاتا ہے، اس لیے انہیں نہیں بہکاتا کہ وہ تو خود ایمان سے خالی ہے، کیا بہکایا جائے، اور جن کے پاس ایمان ہوا کرتا ہے۔ تو اس انداز سے مولا کائنات کے پاس نہ جانے کتنے سوال کرنے والے پہنچتے تھے اور ایسے ایسے سوال کیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے آ کے عجیب و غریب سوال کیا۔ واقعاً یہ میں صرف یہ زور خطابت نہیں کہ میں نے یہاں پر بیٹھ کے کہہ دیا، نہیں، کبھی غور کیجئے گا اور سوال کے جواب سننے سے پہلے اگر سوال کے اوپر غور کریں تو قیامت تک بھی اگر سر جوڑ کے لوگ بیٹھ جایا کرتے تو اس کا جواب ممکن نہ ہوتا۔ یہودی آئے، یہود و نصارہ بہت آیا کرتے تھے اور بہت تفصیلی بات ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی تو ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے عقیدے کے خلاف سوال کیا۔ بچے کا عقیدہ میں جانتا ہوں کیا ہے، لیکن سوال کس سے کر رہا ہے؟ یہ جو اس کی نسلوں سے واقف ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر، حالانکہ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، کانوں در کے سزا خانے میں چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے، کیا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم اس کی نظر میں ہیں؟ ہر شخص کہہ گیا مولانا 7 تالوں میں بھی اگر بند ہو جائیں تب بھی اس کی نگاہ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ 7 تالوں میں بھی انسان اگر بند ہو جائے تب بھی وہ ہمیں دیکھے گا۔ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں، کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ نہیں دیکھ سکتا، آپ مان لیں گے اسے؟ آپ کہیں گے ہمارے عقیدے کے خلاف، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے علاوہ سمیع و بصیر بھی متعدد مرتبہ قرآن میں آیا کہ اللہ ہر چیز کا دیکھنے والا اور ہر چیز کا سننے والا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ ایک چیز کو نہیں دیکھتا۔ آپ کی نظر میں ہے کوئی چیز ایسی؟ کوئی پہاڑ نہیں دیکھتا ہوگا، بڑی سے بڑی چیز کوئی، یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی ذرہ ایسا ہوگا کہ جو کہیں دبا ہوا ہوگا اسے نہیں دیکھ پاتا اللہ۔ آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک کے مجمع میں کسی کے ذہن میں کہ ہاں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جسے اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ ہر شخص کہے گا جناب یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہم تو مانتے ہی یہ ہیں کہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو یہ عقیدے کے خلاف بات ہو گئی۔ دوسری چیز کہ بتائیے قرآن میں سب کچھ موجود ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیت خود اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو۔ قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھنے کے بعد یہ کہوں کہ صاحب قرآن میں ایک چیز نہیں لکھی ہوئی، آپ مان لیں گے اسے؟ جی یہاں سے لے کے وہاں تک آخر تک مانیں گے اسے؟ ہر شخص کہے گا کہ یہ قرآن کی آیت موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ ہر چیز قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا سمجھنے والا چاہیے۔ ہمارا انسان قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے والا اس کا چاہیے۔ لیکن ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد اس نے چیلنج کیا کہ یا علی آخر وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں دیکھ سکتا؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں دیکھتا؟ اور آخر وہ کون سی بات ہے جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی؟ یہ اگر میں موجود ہوتا تو میں تو اس سے لڑ جاتا کہ تم ہمارے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہو۔ آخر کون سی چیز ہے جو خدا نہیں دیکھتا؟ آخر کون سی چیز ہے جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی؟ ہے آپ کے ذہن میں کوئی جواب یہاں سے لے کے وہاں تک کہ آخر کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں دیکھتا؟ آخر کون سی چیز ہے جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی؟ اگر مجھ سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا تو میرے
تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، پیشانی پہ بل پڑ جاتا، لیکن جو شہر علم کا در بنا کر بھیجا گیا تھا، سوال سنتے ہی مسکرانے لگے اور مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں دیکھتا، میں وہ بھی جانتا ہوں جو قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ کہ یا علی جلدی بتائیے، اس لیے کہ ہم تو بہت ڈھونڈ کے لائے ہیں اس سوال کو کہ آخر کون اس کا جواب دے گا۔ وہ جو جواب دے گا وہ وہی ہوگا کہ جو شہر علم کا در ہوگا، جو نبی کا وارث ہوگا، جو نبی کا جانشین ہوگا۔ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ سن، تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا نہیں دیکھتا، تو خدا خواب نہیں دیکھتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، خواب نہیں دیکھتا۔ اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے، آیت الکرسی آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، لا سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اونگتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، تو اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ مطمئن ہو گئے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، ایک بات تو سمجھ میں آئی، لیکن اب دوسرے سوال کا جواب دیجئے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا نہیں ہے، کیا نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ مولا پھر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہ ہو، ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تو سوال کر رہا ہے تو تیرے سوال کے مطابق جواب دے دوں کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے لیکن جھوٹ نہیں لکھا۔ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے لیکن جھوٹ نہیں لکھا۔ بھئی یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مولا کائنات کو ہم وقت یاد کرتے ہیں۔ دنیا اعتراض کرتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ آپ تو ہر وقت علی علی کرتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں نہ کریں، کوئی ان جیسا ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے۔ ہم نے تو تاریخ میں دو قسم کے افراد دیکھے، ایک وہ تھے کہ جنہوں نے انسانیت کو اتنے عروج پہ پہنچایا کہ دنیا کو ان کے انسان ہونے کا پردوکا ہو گیا، دنیا انہیں خدا سمجھنے لگی۔ اور کچھ افراد وہ تھے، تاریخی جملات کر رہا ہوں، کچھ افراد وہ تھے جنہوں نے انسانیت کو اتنا نیچا دکھایا کہ خود جانور ہونے کی تمنا کرنے لگے، خود اونٹ کی میگنی ہونے کی تمنا کرنے لگے، خود چڑیا ہو جانے کی تمنا کرنے لگے۔ تو کیوں نہ تذکرہ کیا جائے۔ اب دنیا کہتی ہے کہ آپ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، میں آواز دوں گا کہ نہیں، ہم ہر وقت علی علی نہیں کرتے بلکہ زمانہ بھی علی علی کرتا ہے۔ وہ ہم میں اور زمانے میں فرق یہ ہے کہ ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں، زمانہ وقت پڑھنے پہ علی علی کرتا ہے۔ نعرہ صلوات، تو منزل پھر وہی ہے کہ عبادت کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، عبادت کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 14 آئیڈیل ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے، ہم کس طرح سے اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے کہ اس نے بہکانے کا وعدہ کیا ہے، وہ تو بہکانا ہے اسے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف بالکل یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں تاکہ واقعی ہم عبادت گزار بندے بن جائیں۔ یہ محرم کے ایام، یہ مجالس، یہ جلوس، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ رسم نہیں ہیں، یہ بھی عبادت ہیں۔ اگر انہیں خلوص سے انجام دیا جائے، واقعاً اگر خلوص سے انجام دیا جائے اور عبادت کی طرح سے انجام دیا جائے تو عبادت ہے اور عزاداری عزاداری ہے۔ لیکن اگر اس کو رسم کی شکل میں ڈال دیا جائے تو پھر یہ وزاداری تو کہلائی جا سکتی ہے، عزاداری نہیں کہلائی جا سکتی، وزاداری ہو جائے گی۔ اور بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، یا ہم وزاداری کر رہے ہیں، ہم رسم کو ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ محرم کے بعد ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ محرم سے پہلے جیسا تھا ویسے محرم کے بعد ہے یا محرم کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ بھائی یاد رکھیے، اگر وہ محرم کے بعد بھی ویسا ہی تھا جیسے محرم سے پہلے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وزادار ہے، عزادار نہیں ہے۔ لیکن اگر محرم کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آئی
پھر واقعاً وہ عزادار ہے، واقعاً اس نے محرم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجلسیں صرف رسم نہیں ہیں بلکہ اسے عبادت کے انداز سے انجام دینا چاہیے. اور ہر مجلس میں یہ سوچ کے بیٹھنا چاہیے کہ آج جب میں اس فرش مجلس سے اٹھوں گا تو ایک برائی ختم کر کے اٹھوں گا، ایک اچھائی لے کے اٹھوں گا. بھائی اس انداز سے اگر ہم نے مجلسوں میں شرکت کی تو واقعاً معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ سدھرتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ذہن میں مولا امام حسین کی اس حدیث کو رکھیے. جس وقت وہ مدینے سے چلے ہیں تو چلتے وقت انہوں نے آواز دی تھی کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. تو واقعی اس فرض ادا کی بدولت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھائیوں کو عام کریں اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر اس مسئلے پہ ہم نے عمل کر لیا تو واقعی ہم مقصد حسینی کو بھی آگے بڑھانے والے ہیں اور محبت حسینی بھی کرنے والے ہیں. لیکن اگر صرف ہم مجلس میں شرکت کریں اور رک کے یوں ہی چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مشن حسینی کو آگے نہیں بڑھایا، ہم نے مقصد حسینی کو آگے نہیں بڑھایا. اور دیکھیے بہت معمولی سی چیز، جب بھی کسی جگہ کو سجایا جاتا ہے تو سجانے سے پہلے اسے صاف کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے. کہیں جالے لگے ہوتے ہیں تو جالے صاف کیے جاتے ہیں. پر یاد رکھیے کہ جب اپنے دل کو عبادت ادا سے سجانے کا ارادہ کیا جائے تو پہلے بغض و حسد کے جالوں کو دل سے صاف کر دینا چاہیے. اس لیے کہ عزاداری سے کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے دل کالے ہوں، اگر دل منور ہو جائے اور اس کے بعد ہم عزاداری کریں. میں نے بہت سے افراد کو دیکھا کہ وضو کے علاوہ دن میں کم سے کم 2-3 مرتبہ صابن سے اپنے چہرے کو دھو رہے ہیں. بھائی یہ آپ صبح سے میں آپ کو اتفاق سے تیسری بار دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے چہرے کو رگڑ رہے ہیں اور دھو رہے ہیں، قصہ کیا ہے؟ کہ مولانا آپ سمجھتے نہیں، مسئلہ کیا ہے اس کو آپ نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں، آپ پیروں کو بھی دھوئیے، آپ نے گھٹنے نہیں دھوئے، آپ ٹانگیں دھوئیے، ہاتھ تو چہرہ دھوتے میں دھو لی جاتے ہیں، کوہنیاں بھی دھو لیجیے آپ اگرچہ وضو میں دھل جاتی ہیں، لیکن آپ کا چہرے پہ اتنا زور کیوں ہے؟ کہ اس مسئلے کو آپ نہیں سمجھتے. میں نے کہا سمجھائیے کون سا ایسا ٹیڑھا مسئلہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ سامنے والے کی نظر پیروں پہ نہیں جاتی، سامنے والے کی نظر گھٹنوں پہ نہیں جاتی، سامنے والا ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھتا. پھر کہ ہر انسان کی نظر چہرے پہ رہا کرتی ہے، لہذا چہرہ صاف ہونا چاہیے، چہرہ شفاف ہونا چاہیے، چہرہ منور ہونا چاہیے. میں نے کہا عجیب مسئلہ ہے، عجیب بات ہے، لمحہ فکریہ، عجیب مسئلہ ہے کہ جس چہرے پہ ہر وقت انسانوں کی نظر رہے اسے تو صاف رکھا جاتا ہے، اور جس دل پر ہر وقت اللہ کی نظر رہے اگر وہ کالا رہ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہم عزاداری کرنے والے نہیں ہیں. اگر دل منور ہو جائے اس کے بعد عبادت کی جائے تو پھر وہ واقعی عبادت ہے. اگر دل منور ہو جائے اس کے بعد عزاداری کی جائے تو واقعی وہ عزاداری ہے. لیکن اگر دل کالے ہوں، کپڑے چاہے کتنے ہی کالے ہوں، چاہے کتنا ہی سیاہ لباس ہو، چاہے کتنے ہی کالے کپڑے پہن لیے جائیں، لیکن نورانی دل ہونا چاہیے. اگر دل نورانی ہوگا تو ہم حقیقی عزادار بھی کہلائے جائیں گے، حقیقی عبادت گزار بھی کہلائے. لہذا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس عزاداری کو انجام دینے کے لیے، اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے کتنی ذمہ داریوں سے گزرنا ہوتا. نہ قابل غور ہے کہ جناب عباس کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے. اگر ذکر کرنے سے دل نورانی ہو جائے، اگر فضائل سننے سے ہمیں کچھ فیض مل جائے تو پھر دل کو صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، ابھی کچھ دن پہلے میری طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے دوا دے دی، میں نے جیب میں رکھ لی، لیکن طبیعت ویسی جیسی تھی ویسے ہی میں رہا. پھر اگلے دن ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہا کیوں؟ میں نے کہا مجھے ابھی بھی بخار ہے. کہا اچھا، تعجب ہے، میں نے تو آپ کو بہت اچھی دوا دی تھی. میں نے کہا اس سے اچھی دوا اگر ممکن ہو تو وہ دے دیجئے.
انہوں نے دوسری دوا بدل کے دی، کہا اس سے اچھی دوا میرے پاس نہیں ہے۔ اگلے دن پھر میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے، آپ کی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا اس سے بہتر دوا میرے پاس کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ سب سے اچھی دوا ہے۔ جب انہوں نے معلوم کیا کہ آپ نے کس وقت کھائی تھی، آپ نے کیسے کھائی، میں نے کہا میں نے کھائی نہیں ہے دوا، دوا تو میری جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ دوا رکھنے کی چیز نہیں ہے، جب تک آپ اسے استعمال نہ کریں گے اس وقت تک یہ کوئی فیض نہ پہنچائے گی۔ ہم قرآن کریم کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ہم فضائل کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن جب تک فضائل پہ عمل نہ کیا جائے تو نہ فضائل کام آنے والے ہیں نہ عبادت کام آنے والی۔ یہ اس وقت فیض پہنچائیں گے کہ جب ہم عمل کرنے لگیں، عمل پیرا ہو جائیں۔ اور اگر زبانی دعویٰ ہمارا رہے، زبانی جمع خرچ رہے، تو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ہم بلا فصل کے قائل ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک پیچھے تک سب لوگ سب قائل ہیں بلا فصل کے، حتیٰ کہ ہم آذان میں بھی اس کا اعلان کرتے ہیں بلا فصل کا، لیکن درمیان میں فاصلہ دیکھ رہے ہیں کتنا ہے۔ اگر اسی کو صلوات بھیج کر فاصلے کم کر دیے جائیں تو جب جسمانی فاصلے کم ہوں گے تو دل کے فاصلے بھی کم ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ لہذا مفہوم عبادت کیا ہے؟ میرا شروع سے موضوع عبادت کا چل رہا ہے کہ عزاداری کو عادت نہ سمجھیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کہتے ہیں نماز سمجھ میں آتی ہے، نماز جماعت کس انداز سے ہوتی ہے؟ بالکل جس انداز سے نماز جماعت پڑھا کرتے ہیں اسی انداز سے ہمیں مجلس میں شرکت کرنی چاہیے، اسی طرح سے ہمیں مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ مگر میں یہاں کچھ بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بچے ادھر بیٹھے ہیں، کچھ بچے ادھر بیٹھے ہیں، یہ طریقہ ہے مجلس ختم غلط ہے۔ باقاعدہ اس کو عبادت سمجھ کے بیٹھیے، اور جو میں نے آپ کو معیار بتایا وہ ایسا کرائیٹیریا ہے کہ اگر اس پہ آپ عمل کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ مجلس میں رسم سمجھ کے مت آئیے، بلکہ اس سوچ کے بیٹھیں کہ آج ہم ایک برائی کو ختم کر کے اٹھیں گے اور ایک اچھائی کو لے کے اٹھیں گے۔ اگر اس انداز سے ہم ہر مجلس میں شرکت کرتے چلے جائیں تو معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ بہترین اچھائی اور بہت بہترین نیکیاں پھیل جائیں گی۔ مگر شرط یہی ہے کہ عبادت کو عبادت کے طریقے بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عبادت کا مفہوم اور عبادت کے معنی، کون سی چیزیں عبادت کو روکنے والی اور کون سی چیزیں عبادت کو ضائع کرنے والی۔ بہت سے افراد نماز پڑھتے ہیں لیکن ائمہ معصومین کے احادیث خود شاہد ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہے، ٹائم ویسٹ، ٹائم پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت کو عبادت سمجھ کر انجام نہیں دے رہے۔ ایک رسمی طور پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک رسمی طور پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، ایک رسمی طور پہ حج کیے جا رہے ہیں۔ کتنی احادیث ہیں کہ اگر وہ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تو پھر بہت زیادہ وقت درکار ہے اس کے لیے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کم نہیں آج نمازی، روزے رکھے جا رہے ہیں، آج روزے دار کم نہیں ہیں، حج کیا جا رہا ہے، آج حاجی کم نہیں ہے۔ لیکن ائمہ معصومین کی احادیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چوتھے امام نے کہا کہ حاجی زیادہ نظر آتے ہیں تو میری دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھ کتنے حاجی، معلوم ہو جائے گا کتنے حاجی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا، عبادت کیا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، لیکن اپنے گناہوں کو بے قابو چھوڑ دیا، انسان نے اپنے گناہوں پہ کنٹرول نہیں کیا۔ اگر اس عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دے انسان تو گناہ کے کبھی قریب جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا وعدہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر گامزن رکھ، قائم رکھ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ،
ٹیڑھے راستے کو اختیار کر لیں؟ یہ ناممکن ہے. یہ صرف اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم نے اللہ سے کتنا بڑا وعدہ کر لیا. اگر ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دیں تو یقیناً گناہوں سے خود بخود ہم پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ گناہوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ ہی ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کا دیدار نہیں کر سکتے. اور وہ افراد، وہ آیت اللہ کہ جو واقعاً متقی ہیں، متدین ہیں، مومن ہیں، اپنے امام سے ملاقات کرتے ہیں. امام ان سے ملاقات کرتے ہیں، باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے. چونکہ ہمارے اور ان کے درمیان گناہوں کا انبار اتنا ہے کہ اگر ہم ان گناہوں کے انبار سے نکل جائیں تو واقعاً امام کے دیدار بھی ہو جائیں گے اور امام کے فیوز و برکات بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمارے سروں پہ گناہوں کا بوجھ اتنا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک فلائٹ سے کراچی سے اسلام آباد پہنچنا تھا، لیکن فلائٹ بالکل صبح کی تھی اور موسم اتنا خراب کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹائم پر ٹیک آف کر گئی. بادل بہت گھنے تھے، بارش رک گئی، بجلی رک گئی، لیکن بادل اتنے گھنے تھے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا آدھی رات اندھیرا چھایا ہوا. لیکن جیسے ہی جہاز اڑا 1 منٹ کے اوپر ہی وہ بادل سے اوپر پہنچ جاتا ہے. 1 منٹ کے اندر میری سیٹ بالکل ونڈو والی. رات میں جاگنا تو پڑتا ہی ہے جب صبح کی فلائٹ ہوتی ہے. کچھ نیند آ رہی تھی، میں اس سے ٹیک لگا کر سونے کی کیفیت میں آ گیا. لیکن جیسے ہی وہ بادلوں کے اوپر پہنچا تو بڑی تیز دھوپ معلوم ہوئی. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے، موسم بالکل صاف ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب گھنے بادل ہوا کرتے ہیں تو دھوپ کو روک لیا کرتے ہیں، سورج نہیں دکھائی دیتا. کالے بادلوں میں اس انداز سے چھپ جاتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی رات ہے، لیکن جیسے بادلوں سے اوپر اٹھے تو سورج بھی نظر آنے لگا، اس کی دھوپ بھی نظر آنے لگی، اس کے فیوز بھی معلوم ہونے لگے، اس کی گرمی بھی محسوس ہونے لگی. بالکل اسی انداز سے ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنے امام زمانہ کا دیدار کریں تو اپنے گناہوں کے انبار سے اوپر اٹھ کے دیکھنا پڑے گا. امام کا دیدار بھی ہوگا، امام کے فیوز و برکات بھی شامل حال. لیکن گناہوں کے الجھٹے میں اتنا الجھ چکے کہ نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزوں پہ روزے رکھ رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک گناہوں کا معاملہ ہے اگر دل ہی کو دیکھا جائے تو ذہن ہمارا صاف نہیں ہے، دل ہمارا پاک نہیں ہے. اسی پاک دل کو نہ کرنے کے بعد اسی خراب ذہن سے اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگر ہم امام حسین کی عزاداری کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو فیصلہ خود کیجئے کہ جس کا دل پاک نہ ہو، جس کا ذہن صاف نہ ہو، اسے آخر اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ عبادت کرتے رہے. لہذا عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے ذہن و دل کو طیب و طاہر کر لیں، اپنے دل کو منور کر لیں، اس کے بعد پھر اللہ کے بارگاہ میں جا کر کھڑے ہوں. یہ جو وضو کیا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ نہانے کے بعد آئے ہیں، نہانے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی نہایا ہوں اور صابن لگا کے باقاعدہ چہرے کو میں نے صاف کیا ہے. شریعت آواز دیتی نہیں، چاہے کتنا ہی نہا کے آئے ہوں، چاہے آپ دریا میں نہا کے آئے ہوں، چاہے آپ آب جاری میں نہا کے آئے ہوں، اور سب سے زیادہ پاور جو پانی کی ہے وہ آب بارہ میں ہے، بارش کے پانی میں ہے. اگر ایک انسان بارش کے پانی میں نہانے کے بعد چاہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاؤں، کیا کہیں گے آپ؟ بھئی بارش کے پانی سے نہا کر آیا ہے. بارش کے پانی کو اللہ نے اتنی طہارت ادا کی ہے کہ ہر پانی کے بعد اگر کپڑے کو دھویا جائے تو ہر پانی سے کپڑا دھونے کے بعد اسے نچوڑنا ضروری. آب قلیل سے اگر دھوتے ہیں، آب کر کے علاوہ، آب جاری کے علاوہ، اسے نچوڑنا ضروری. آب کر سے بھی نچوڑنا ضروری. آب جاری میں بھی اگر کپڑا پاک ہو جائے تب بھی نچوڑنا ضروری. لیکن آب بارہ وہ بارش کا پانی ہے کہ اگر آب بارہ سے کوئی کپڑا دھل جائے تو اس کے نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے بارش میں انسان نہانے کے بعد اگر یہ چاہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لوں، شریعت آواز دے گی نہیں، وضو پھر بھی ضروری ہے. چاہے آپ نے کتنا ہی چہرہ دھو دیا ہے، چاہے آپ نے کتنے ہی ہاتھ دھو لیے ہیں، لیکن وضو کرنا پھر بھی ضروری ہے. اب ذرا
اندازہ کیجئے کہ یہ وضو آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب ہمارا چہرہ دھلا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، پروردگار آواز دے گا، نادان یہ ظاہری طہارت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم تجھے باطنی طہارت عطا کر رہے ہیں۔ عزیزو، جو چہرے کو باطنی طہارت عطا کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میرے سامنے اپنا چہرہ لے کے کھڑے ہو، جب چہرے کو باطنی طہارت عطا ہو جائے تو پھر یہ کیسے قبول کرے گا کہ جس کا دل کالا ہو، جس کا دل میلا ہو، جس کا دل طیب و طاہر نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ لہذا ضروری ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے، اپنے چہرے کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو پاک کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ سے کسی بھی اعتبار سے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جائے اور دل صاف کر کے تہہ دل سے اللہ سے توبہ کر لے، تو پھر وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ غفور رحیم بھی ہے۔ اس نے کہا تو میرا عبادت گزار بندہ ہے، تو میرا اطاعت گزار بندہ ہے، تو صحیح کہ میں تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، لیکن عبادت گزار اگر عبادت کرنا چاہتا ہے وہ واقعی عبادت، تو جو اس کے اصول ہیں اس کے اعتبار سے اسے عبادت کرنی ہوگی۔ یوں تو پروردگار بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یوں تو پروردگار بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ اگر دل سے توبہ کی جائے، اگر خلوص سے دل سے توبہ کی جائے، تو ایسے ایسے گناہگاروں کو اس نے معاف کر دیا کہ جناب موسیٰ کا دور قحط پڑ گیا، کلیم اللہ نے دعا کی لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ کیا کیا جائے؟ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، جناب موسیٰ جنگل میں لے کے چلے گئے، صحرا میں لے کے پوری امت کو چلے گئے کہ چلو صحرا میں جا کے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن دعا کرنے کے بعد بھی بارش کا نام و نشان نہیں، بادل آتا ہے چلا جاتا ہے۔ عجیب مشکل ہے، عجیب منزل ہے۔ کہا پروردگار میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا عبادت گزار بندہ ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں بارش کر دے۔ آواز آئی موسیٰ تمہاری امت میں ایک گناہگار ہے، تمہاری امت میں ایک گناہگار ہے، پہلے اسے اپنی امت سے الگ کر دو، جب تک وہ تمہاری امت میں رہے گا اس وقت تک بارش نہیں۔ کہا اچھا۔ جناب موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ ایک بہت بڑا گناہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جب تک وہ اس امت میں رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، لہذا اسے چاہیے کہ وہ خود بخود ہٹ جائے۔ کون اتنا بڑا نافرمان ہے؟ سچ بتائیے کہ اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہاں پر اتنے بڑے مجمع میں ایک انسان ہے جسے ہٹنا ہے، وہ ہٹنا گوارا کرے گا؟ مجھے قبول کر لیجئے، اتنے بڑے مجمع میں اگر میں ملزم ہوں اور یہ طے کر لیا جائے کہ مجھ سے کہا جائے کہ اپنے اختیار سے آپ اٹھ کے چلے جائیں، میں تو یہ کہوں گا پروردگار زمین پھٹے اور میں سما جاؤں، لیکن اٹھنا گوارا نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا مجمع دیکھے گا کہ اتنے دن سے مجلس پڑھ رہے تھے اور یہ اتنے بڑے گناہگار نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسی جناب موسیٰ نے اعلان کیا کہ بارش اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک سب سے بڑا گناہگار امت یہاں سے اٹھ کے نہ چلا جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ ایسا ہوا کہ اس گناہگار نے، اس نافرمان نے جو اللہ کی اطاعت ہی نہیں کرتا تھا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے ہی بارے میں اللہ کا حکم آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، پروردگار آج تو پھنس گیا، گناہ تو روز کرتا ہوں لیکن آج ایسے موقع پہ میں پھنس گیا کہ آج جیسا برا موقع کبھی نہیں آیا، معبود آج مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گا، آج مجھے بخش دے، آج میری عزت بچا لے، اس لیے کہ اس وقت اگر میں اٹھ گیا تو ساری قوم زندگی بھر مجھے تانا دے گی کہ تم اتنے بڑے نافرمان ہو، تم اتنے بڑے گناہگار ہو، تمہاری وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس نے تہہ دل سے توبہ کی، اس کی توبہ اتنی تھی، ایسے تہہ دل سے اس نے توبہ کی کہ کچھ ہی دیر کے بعد بارش نازل ہو گئی۔ ادھر جناب موسیٰ اعلان کر رہے ہیں 3 بار کہ جو بھی سب سے بڑا گناہگار ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، دور ہٹ جائے، تب بارش نازل ہوگی۔ لیکن جناب موسیٰ حیران رہ گئے،
کچھ ہی دیر کے بعد بادل آیا، بارش ہونے لگی۔ اب سچ بتائیے کہ جناب موسیٰ کی کیا امیج رہ جائے گی ایسے موقع پر؟ کہ ابھی تو امت کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک گناہگار ہے، جب تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، اور کچھ ہی دیر کے بعد بارش ہونے لگی۔ جناب موسیٰ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہا پروردگار ابھی تو تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تمہاری امت کا ایک گناہگار ایسا ہے کہ جب تک وہ تمہاری امت سے جدا نہیں ہوگا اس وقت تک بارش نہیں ہو سکتی، اور اب تو نے بارش کو نازل کر دیا، تو یقیناً ہمارا خالق ہے، تو یقیناً ہمارا مالک ہے، تو یقیناً ہمارا رازق ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو لحاظ رکھ لے میرا کہ مجھ سے امت پوچھ سکتی ہے کہ تم نے آخر اس وقت میں یہ اعلان کیا تھا کہ بارش اس وقت تک نہیں ہوگی، یہاں سے ایک آدمی بھی ہلتا ہوا نہیں دکھائی دیا اور بارش ہونے لگی۔ کسی کو پوچھنے کا حق تھا یا نہیں؟ جناب موسیٰ سے کوئی بھی سوال کر سکتا تھا کہ آپ نے ابھی تو یہ اعلان یہ کیا تھا کہ جب تک ایک انسان تمہارے درمیان سے جدا نہیں ہوگا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، اور اب بارش ہونے لگی۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میرا اتنا تو لحاظ رکھ لے، میری اتنی تو لاج رکھ لے کہ آخر تو نے یہ بارش کو منع کیا تھا، لیکن ابھی یہاں سے کوئی آدمی نہیں اٹھا۔ یہ امت ایسی امت ہے کہ جو ابھی مجھے جھوٹا ثابت کر دے گی کہ تم نے اللہ سے بات نہیں کی، تم نے بس یوں ہی کہہ دیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تم نے یہ کہا تھا کہ اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ امت کا گناہگار الگ نہ ہو جائے۔ ابھی تو یہاں سے کوئی بھی الگ نہیں ہوا اور بارش ہونے لگی۔ پروردگار نے آواز دی موسیٰ تمہارا کہنا درست ہے، تمہارا کہنا وجہ ہے، تمہارا کہنا ٹھیک ہے، مجھے بتا دینا چاہیے کہ کیا وجہ ہوئی، لیکن کون انسان ہے میں اس کو نہیں بتاؤں گا۔ کہ اچھا وجہ بتا، کہ وجہ یہ ہوئی کہ جس وقت میں تم نے اعلان کیا تو وہ جو سب سے بڑا گناہگار تھا اس نے دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے معاف کر دیا۔ اس نے تہہ دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ جناب موسیٰ نے پھر ایک جملہ کہا پروردگار اگر امت نے مجھ سے سوال کر لیا کہ وہ گناہگار آخر کون تھا کہ جس کی توبہ بھی اللہ نے قبول کر لی، سب سے بڑا گناہگار بھی تھا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور ایسا ہی اللہ کا مقرب بندہ بن گیا کہ اس نے تہہ دل سے توبہ کر لی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول بھی کر لی اور باران رحمت کا نزول بھی ہو گیا۔ تو اگر کوئی مجھ سے معلوم کرے تو کم سے کم بتا تو دوں کہ فلاں انسان ہے، وہ سفید کپڑوں میں ہے یا کالے کپڑوں میں ہے، کوئی پہچان اس کی بتا دے، کچھ نام بتا دے۔ تو اللہ نے بہترین جواب دیا، اے موسیٰ ارے جب تک وہ گناہگار رہا تب میں نے اس کے نام کو آشکار نہ کیا، تو آج جب اس نے توبہ کر لی تب اس کے نام کو آشکار کیسے کر دوں؟ جب اس نے تہہ دل سے مجھ سے توبہ کر لی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، تو پھر اس کے بعد میں اس کا نام آشکار کر دوں کہ یہ تھا وہ گناہگار۔ جب تک وہ گناہگار رہا تب تک میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا، تو آج تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی۔ بس یاد رکھیے کہ عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ سے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس انداز سے توبہ کرتے رہیں کہ پروردگار کہ جو عالم شعوری میں ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، جو لاشعوری میں ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، انہیں تم معاف کرتا رہے۔ لیکن معافی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی اس کے بعد پھر جھوٹ بولنے لگے، مثلا استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی اس کے بعد پھر جھوٹی گواہی دے دی، پھر کوئی گناہ کر لیا، نہیں، بلکہ گناہ کا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے تہ دل سے شرمندگی کے ساتھ توبہ کی جائے کہ پروردگار یہ قصور جو مجھ سے آج ہو گیا ہے آئندہ کبھی نہیں ہوگا، اسے معاف فرما دے۔ اگر اس انداز سے تہ دل سے اللہ سے توبہ کر لی جائے تو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عبادت کا نہج، عبادت کا طریقہ، عبادت کا جو مفہوم ہے، اگر اس کے ساتھ عبادت کی جائے تو واقعاً وہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اگر رسمی طور پہ عبادت کی جائے تو ہر دور میں رسمی عبادتیں ہوتی رہیں۔ میں نے اس سے پہلے کی مجالس میں عرض کیا کہ کتنی عبادتیں ہوئیں، کتنی نمازیں پڑھی گئیں، کتنے روزے رکھے گئے، کتنے حج کیے گئے، لیکن جب ائمہ معصومین کے سامنے ذکر ہوا کہ اتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اتنے روزے رکھے جا رہے ہیں، اتنے حج کیے جا رہے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ حج صرف دکھاوے کے لیے کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم عبادت سے واقف نہیں، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مفاہیم عبادت کو سمجھیں، اور ہمارے پاس بہترین مثالیں ہیں عبادت کے مفاہیم سمجھانے کی۔
حج کرنے والے کتنے حج کرنے والے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے کتنے نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے کتنا روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ خود مولا کائنات کی حدیث شاہد ہے کہ کتنے ہی نمازی وہ ہیں، عابد شب زندہ دار وہ ہیں، رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے وہ ہیں کہ جنہیں سوائے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے اور سوائے رات بھر جاگنے کی تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہیں ہم بھی اسی میں شمار نہ ہو جائیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سوائے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں کر رہا۔ تفصیلی گفتگو ہے، اشارت نظر کر رہا ہوں کہ اگر اپنا جائزہ لیں تو میں دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت سے افراد آج بھی ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے پس منظر میں غور کریں تو انہیں احساس ہوگا کہ واقعی آج تک ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ سوائے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے اور کچھ نہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے مولانا نے فرمایا کہ کتنے ہی، ایک تو کیا ذکر نہیں ہے، 10-5 کا ذکر نہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اب اندازہ کیجئے صبح سے لے کے شام تک انسان بھوکا اور پیاسا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ بھوک اور پیاس کی تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مفہوم روزہ کو نہیں سمجھا، مفہوم عبادت کو نہیں سمجھا۔ بالکل اسی انداز سے یہاں سے لے کے مکے تک جانے والے کتنے افراد ہوتے ہیں، حج کرنے والے کتنے افراد ہوتے ہیں، لیکن اگر امام سے معلوم کیا جائے تو امام کہیں گے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، نتیجہ معلوم ہو جائے گا کتنے حاجی ہیں اور کتنے حاجی نہیں ہیں۔ لہذا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم غور کریں مفہوم عبادت کیا ہے، ہمیں کس طرح سے اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا ہے۔ واقعاً ہمارے سامنے 14 آئیڈیلز ہیں، 14 نمونے موجود ہیں جنہوں نے ہر اعتبار سے اللہ کی عبادت کر کے دکھائی۔ ایک جنگ میں مولا کائنات کے پیر میں تیر لگ گیا، نکالنا چاہا نہیں نکلا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت علی نماز میں مشغول ہوں اس وقت تیر نکال لیا گیا، علی کو احساس بھی نہ ہوا۔ کیا مقصد ہے کہ مفہوم عبادت سے واقف تھے، لیکن وہ افراد کہ جو مفہوم عبادت سے واقف نہیں ہوتے، اگر امام حسین پشت رسول پہ آ جائیں تو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، سجدے کو چھوڑ کے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آخر رسول کی پشت پہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر مفہوم عبادت سے واقف نہیں ہے۔ جو مفہوم عبادت سے واقف ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں ایسا محو ہو جاتا ہے کہ وہ اسے بدن کی تکلیف کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب زین العابدین کا لقب مشہور ہوا ہے تو بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن اشارت نظر کر رہا ہوں کہ ابلیس نے سانپ کی شکل میں آ کر آپ کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا تھا، لیکن آپ نے قطعاً اس بات کا احساس نہیں کیا۔ وہ حیران ہو گیا اور حیران ہونے کے بعد کہا کہ یقیناً آپ زین العابدین ہیں، یقیناً آپ زین العابدین ہیں۔ اس لیے کہ آج اگر کسی کے سامنے چھوٹا سا کیڑا بھی آ جاتا ہے تو وہ نماز کو توڑ دیا کرتا ہے، لیکن یہ کیسے عبادت گزار ہیں کہ ان کے انگوٹھے کو اپنے پیر میں لے لیا، اپنے منہ میں لے لیا، لیکن اس کے بعد بھی انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوا۔ ہاں عزیزو، یہ عبادت کا وہ منظر ہے کہ جس کو اگر ہم زندگی بھر اپنے لیے نمونہ بنا لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مفہوم عبادت کیا ہے اور عبادت کیا ہے۔ یہی منظر کربلا میں نظر آیا کہ کربلا میں تیروں کی بارش میں نماز جاری ہے، عبادت خدا انجام دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مفہوم عبادت کیا ہے اور عبادت کا مقصد کیا ہے۔ میں اپنی منزل تک آ گیا کہ کربلا والوں سے اگر معلوم کیا جائے کہ شب عاشور رات بھر عبادت کی جا رہی ہے، کس طرح سے عبادت ہوئی، روز عاشور صبح کی اذان دی اور اذان صبح سے لے کے عصر عاشور تک عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے۔ اور وہ امام زین العابدین کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک اسیر بنا کے پھرائے گئے، کتنے مسائل، کتنی مصیبتیں، کیسے کیسے مسائل۔ صرف بابا کا شہید ہو جانا مصیبت نہیں تھا، بھائیوں کا شہید ہو جانا مصیبت نہیں،
बल्कि करबला से लेकर कूफे तक और कूफे से लेकर शाम तक माँ बहनों का नरग़े आदम में बेमखना चादर कराया जाना इस बात से बेइंतहा तकलीफ थी। इसलिए कि जब करबला से कूफा पहुँचे इमाम तो आप तौक़ो सलासिल में जकड़े हुए थे। और तौक़ो सलासिल क्या आज इंग्लैंड के एक म्यूजियम में इसी अंदाज का तौक़ो सलासिल बना हुआ है। अगर उसको देखा जाता है तो बात समझ में आती है कि वाक़ई करबला का तौक़ो सलासिल कैसे होगा कि गले में जो तौक़ था उसमें कांटे लगे हुए थे। वो वज़नी तौक़ जिसमें कांटे लगे हुए थे, उस वज़नी तौक़ से हाथों की हथकड़ियां जुड़ी हुई थी। उस हाथों की हथकड़ियों से कमर का लंगर जुड़ा हुआ था, उस कमर के लंगर से पैरों की बेड़ियां जुड़ी हुई थी। और ये इतने तंग थे कि अगर इमाम सीधा खड़ा होना चाहते थे तो इमाम सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए कि गर्दन में कांटे चुभने लगते थे। अजीजों, इसी अंदाज से सैयद सज्जाद कूफे में इब्ने ज़ियाद के दरबार में सर को झुकाए हुए खड़े हैं। किसी शख्स ने कहा, ए शहजादे, मालूम होता है कि आप शुजा नहीं हैं। इमाम ने सर उठाया, कहा तूने कैसे महसूस किया कि मैं शुजा नहीं हूं? का इसलिए कि अभी 1 महीना पहले आपके चचा भी इस दरबार में आए थे और आप भी इस दरबार में आए हैं। उनका सर बुलंद था, आपका सर झुका हुआ है। आपने कहा तूने मेरे दिल को पाश पाश कर दिया। अगर मैं होता तो जवाब देता, अरे नादान, इनके तौक़ो सलासिल को देख ले, कितने तंग तौक़ो सलासिल हैं। ये जब सीधे खड़े होते हैं तो गले में कांटे चुभते हैं। लेकिन सैयद सज्जाद ने कांटों की तकलीफ बयान नहीं की, बल्कि अजीब मुसीबत बयान की कि तूने मेरे दिल को पाश पाश कर दिया। तूने मेरे दिल को पाश पाश कर दिया। इसलिए कि जब मेरे चचा मुस्लिम इस दरबार में आए थे तो वो यकाओ तन्हा थे, मगर जब मैं इस दरबार में आया हूं तो मेरे साथ मेरी माँ बहनें हैं, मेरी फुफियाँ मेरे साथ हैं। जब भी मैं सर को उठाता हूं, कभी माँ बहनें मेरी नजर आती हैं, कभी फुफियाँ बेवक्त हो जाता है। जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ ज़िक्रिया बुलंद हो गई। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अजीज़ों, कैसे इबादत गुजार थे। करबला से कूफा चले गए, कूफे से शाम चले गए। इतने तौक़ो सलासिल में जकड़ने के बाद भी इबादत से गाफिल नहीं हुए। जब भी नमाज का वक्त होता था, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। खुदावंद करीम आपको तमाम मुतवातिरात की ज़ियारत नसीब करे। आप जाइए शाम के दरबार में, जो आज भी उसी अंदाज से, उसी आबोताब से बाकी है, उसकी मरम्मत की जाती रहती है। लेकिन उसी में एक जगह वो भी है कि जहाँ सैयद सज्जाद नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे। एक तो तौक़ो सलासिल की वजह से सर झुका रहता था, उसके अलावा वो जगह भी इतनी तंग है कि अगर सीधे खड़ा होना चाहते तो सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन किसी वक्त की नमाज को आपने छोड़ा नहीं, कोई इबादत आपको तर्क नहीं की, हर इबादत को आप अंजाम देते रहे। कैसे इबादत गुजार थे, कैसे इबादत करने वाले थे कि इतनी तंगी के बावजूद, इतने मशक्क़त के बावजूद, इतने मसाइब के बावजूद इबादत में कोई ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर तारीख़ ने बताया कि एक रोज़ ज़िंदान शाम में सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी को देखा कि बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं। आप करीब पहुंचे, कहा फूफी अम्मा, आखिर बैठकर नमाज पढ़ने की क्या वजह है? जवाब दिया, बेटा, हाकिम शाम की तरफ से इतना कम खाना पानी आता है कि कई वक्त हो गए मैंने अपने हिस्से का खाना पानी बच्चों को दे दिया। अब इतनी ताब नहीं कि खड़े होकर नमाज पढ़ सकूं। हाँ जी, जो इन तमाम मसाइब के बावजूद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिहाई होने के बाद शाम से मदीने पहुंचे, अपने बाबा को याद करते रहते थे। अपने बाबा को याद करने के साथ साथ एक दुख ये भी था कि अगर कोई मालूम करता था कि सबसे ज़्यादा मसाइब कहाँ पहुंचे तो 3 बार कहते थे शाम, शाम, शाम। मुहक्किकीन ने इसकी वजाहत की कि 3 मरतबा शाम, शाम, शाम इसलिए कहते थे कि एक दरबार शाम, एक जिंदान शाम, एक जिंदान शाम, एक बाजार शाम, एक दरबार शाम। इसलिए कि बाजार शाम और दरबार शाम वो था जहां माँ बहनों को नरग़े आदम में बेमखना चादर खड़े देखा। जिंदान शाम वो था जहां सकीना जिंदान में गुजर गई।
الشام الشام۔ لیکن ہاں عزیزو، میں نے یہ مصائب میں یہ جملہ بھی دیکھا کہ امام زین العابدین مدینے میں زندگی ضرور گزاری، 40 سال زندہ رہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امام زین العابدین جب بھی جہاں بھی جاتے تھے گریا کرتے تھے۔ جوانوں کو دیکھتے تھے علی اکبر یاد آ جاتا تھا، کبھی بچے کو دیکھتے تھے علی اصغر یاد آتا تھا، اگر کسی 32 سالہ کو دیکھتے تھے چچا عباس یاد آ جاتے تھے، اگر کسی بزرگ کو دیکھتے تھے آقا حسین یاد آتے تھے، اگر پانی دیکھتے تھے تو کربلا کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ جہاں بھی جس چیز کو دیکھتے تھے کربلا کو یاد کر کے گریا کرتے تھے، ہائے میرے بابا۔ عزیزو، مدینے کے ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم سید سجاد کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے انہیں کربلا یاد آ جائے۔ لیکن عزیزو، کہاں تک احتیاط کی جاتی، کہاں تک بچا جاتا، کون کون احتیاط کر سکتا تھا؟ عزادارو، ایک منزل ایسی بھی آئی کہ امام زین العابدین کے لیے پورے مدینے میں مشہور ہو گیا کہ جب بھی کسی قصاب کو کوئی گوشت ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں بابا کا ذبح ہونا یاد آ جاتا ہے۔ لہذا گوشت کو ذبح کرنے کے لیے ہر قصاب نے ایک پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب امام زین العابدین گزریں تو ہم گوشت کو ذبح نہ کریں، لیکن یہ نہ جانے کیا سوء اتفاق ہوا کہ ایک مرتبہ کسی قصاب کی نظر نہ پڑ سکی، امام قریب پہنچ گئے، وہ گوشت کو ذبح کرنا چاہتا تھا۔ جب امام قریب پہنچے تو قریب پہنچنے کے بعد کہا، اے بھائی ذرا ٹھہر جا، اے بھائی ذرا ٹھہر جا۔ وہ رک گیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ کہا نہیں، بس ایک بات بتا دے، یہ بتا کہ تو نے ذبح کرنے سے پہلے اسے آب و دانہ دے دیا تھا یا نہیں؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے سوچا کہ ایسا جملہ کہہ دوں جس سے امام کو کچھ تسکین پہنچے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا ہمارا تو دستور ہی یہ ہے کہ جب تک ہم 3 مرتبہ اس کے سامنے آب و دانہ نہ رکھیں اس وقت تک ذبح نہیں کرتے۔ ارے دل پاش پاش ہو گیا، کربلا کا رخ کر کے آواز دی، اے بابا، اگر مدینے کے قصاب کسی گوشت کو ذبح کرتے ہیں تو 3 مرتبہ آب و دانہ سامنے رکھتے ہیں، مگر ہائے میرے بابا، 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کی جلتی زمین پر ذبح کر دیے گئے۔ اللہم بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وارضا جو مومین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، تمام مطبات عالیات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں صحیح طرح سے مقصد شہادت حسینی سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عزاداری کے صحیح انداز سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کو جوار ایمان علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان قرار